اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم روزانہ علماء، صلحاء، مشائخ اور دعات کے اصلاحی و تربیتی بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور امید ہے اس بات کی کہ آئندہ زندگی میں بھی اس سے ہم کو بڑا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کے بیان سے قبل میں حافظ محمد انصار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ حافظ محمد انصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ حافظ انصار صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ قبل اس کے کہ حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب کا خطاب شروع ہو، میں تمامی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں، ویڈیو آف کر لیں تاکہ دوران بیان کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے جامعہ ابو ہریرہ بدناپور کے ناظم اعلیٰ، آج کے ہمارے مقرر خصوصی محترم حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ فضیلت قرآن، حقوق اور آداب، اس عنوان پر ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ ابھی صاف ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن القرآن ترتیلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه۔ برادران اسلام، مبارک
مطالبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وسلم کو تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ پھر جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والوں کی تعریف کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اور اولئک یؤمنون بہ، فرمایا کہ وہ لوگ کتاب اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن سفارش کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا نفع۔ لہذا اس کو بخش دیجیے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت ایک اچھا عمل ہے، نفع والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے اور بھی بہت سے اجر و ثواب اور فضائل بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی جو بندہ ایک حرف قرآن کریم کا پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اس پر 10 نیکی ہے۔ تو جو الف لام میم پڑھتا ہے اس میں لکھنے میں 3 حروف ہیں اور پڑھنے میں یہ 9 حروف ہیں، گویا الف لام میم پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں 90 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اجر و ثواب کا وعدہ تو عام دنوں میں ہے، رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا نیکیوں کا جو ریٹ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرنے پر 70 گنا اجر ملتا ہے۔ لیکن معلوم ہوا کہ اگر رمضان میں ایک حرف تلاوت کرے گا تو 70 نیکیاں ملتی ہے۔ اور جو آدمی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور جس کو اللہ کی طرف سے اس کی توفیق مل جائے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں اللہ کا کلام پڑھتا رہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا، چاہے کس طریقے سے بھی پڑھے، لیکن پڑھنا اور تلاوت کرنا ایک باعث اجر عمل ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ بغیر سمجھے پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پڑھنے والے کا دل منور ہوتا ہے، اس کے دل میں نورانیت، انوارات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب خاص اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی توجہ کا وہ بندہ مرکز بن جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بات کو اتنی دھیان سے نہیں سنتے جتنا دھیان سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو سنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اس سے بڑا اجر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خود قرآن کریم کو نازل کرنے والے اللہ، ہم سب کے خالق و مالک اللہ جو ہے وہ ہماری طرف کان لگا کر ہماری بات سنیں، یہ بہت بڑے اونچے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت ایک بڑا باعث اجر و ثواب عمل ہے اور رمضان کے مہینے میں تو اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین، بزرگان دین اور اسلاف جو گزرے ہیں رمضان میں وہ بے انتہا بے حد قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، بس ان کے زندگی کا مشغلہ ہی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم ہوتا تھا اور 24 گھنٹے قرآن ہی کی رٹ لگائے رہتے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 63 مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے. ہر روز دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، ہر روز رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اور تراویح کے اندر 3 قرآن مکمل کرتے تھے. یہ پرانے زمانوں کی باتیں ہیں. موجودہ زمانے میں بھی ایسے اہل اللہ اور ایسے نیک لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنا شغف اور مشغلہ بنا لیتے ہیں. نہیں آتا، یہ بہت توفیق جن کو اللہ کرتا ہے. اس لیے ہم تمام سامعین کو قرآن کریم کا اہتمام کرنا ہے، چاہے حافظ قرآن ہو غیر حافظ قرآن ہو، قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے. اور جو حافظ قرآن ہیں ان کو قرآن کریم پختہ کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے سب سے آسان عمل یہی ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بن جائے، نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو اس طریقے سے قرآن کریم پختہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ قرآن کریم کی تلاوت کے چند فضائل ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں. ان آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو عظمت اور احترام اور دل کے جو ہے گہرائیوں سے اس کا احترام کرتے ہوئے قرآن کریم کو اٹھائے. یہ قرآن کریم کا ادب ہے کہ آدمی قرآن کریم کو نہایت ہی عظمت کے ساتھ ہاتھ میں لے، اور ہاتھ میں لینے کے بعد قرآن کریم کو کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھے، تکیے کے اوپر رکھے، یا اس کے لیے کوئی ڈیسک بنایا گیا ہو یا تپائی بنائی گئی ہو اور وہ تپائی بھی صاف ستھری ہو. ایسی جگہ کے اوپر قرآن کریم کو رکھنے کا اہتمام کیا جائے. قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو تمام کتابوں سے اوپر یہاں رکھتے ہیں اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے جو چیز لگوں کو ہم رکھ دیتے ہیں. یہ بھی قرآن کریم عظمت سے لیا جائے. نمبر 2 پر قرآن کریم کو پاک صاف اونچی جگہ کے اوپر رکھا جائے. نمبر 3 قرآن کریم کو چومنا اور اس کو اپنے پیشانی سے مس کرنا، لگانا، اپنے سینے سے پیار و محبت کے ساتھ لگانا، یہ بھی قرآن کریم کے آداب میں سے ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت اکرمہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے تھے تو پہلے اس کو چومتے تھے، پھر اس کو اپنے سر پہ رکھتے تھے، پیشانی پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا تھا. یعنی قرآن کریم کا اتنا ادب اور اتنی عظمت ان کے دلوں میں تھی کہ صرف یہ تصور کر کے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام موجود ہے وہ غش کھا کر گر جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا ادب ہے کہ آدمی دل سے عظمت کرے، آدمی اس کو جو ہے ادب و احترام سے عظمت کے ساتھ پکڑے. اس طریقے سے نہیں کہ جیسے کوئی عام بک کو جو ہے ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور اس کو اگر اٹھا کر مدرسے جانا ہے، اسکول جانا ہے، تو آج کل جو رواج چلا ہے کہ ایک بیگ بچے لٹکاتے ہیں جو دائیں طرف یا بائیں طرف جو ہے پیروں کے پاس لٹک رہا ہوتا ہے اور اس میں قرآن بھی رکھا ہوتا ہے، کتابیں بھی رکھی ہوتی ہے. میرے دوستو، یہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے. قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے. قرآن کو ہم سینے سے لگائیں تو یہ سینے کے اندر اترتا ہے، اور قرآن کو لٹکا کے رکھیں گے تو یہ قرآن ہمارے سینوں میں نہیں جاتا ہے. قرآن کا ادب ہے کہ عظمت سے اس کو لیا جائے، اس کو اونچی اور صاف ستھری جگہ پر رکھا جائے، اس کو چوما جائے، اس کو پیشانی پہ رکھا جائے، سر پہ رکھا جائے، سینے سے چمٹایا جائے اس کو. اور قرآن کریم کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے آدمی مسواک کرے، اپنا منہ صاف کر لے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے، کیونکہ منہ کے اندر جو بدبو ہے اس بدبو کو ختم کرتی ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، پاکیزہ ہستی کا کلام ہے، پاکیزہ فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. بدبودار منہ سے قرآن کریم کی تلاوت
کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے جو حضرات گٹکھا، تمباکو اور وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا بیڑی سگریٹ کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس حال میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، بلکہ تلاوت کرنے سے پہلے اپنا منہ صاف کرے. وضو کرنا تو ضروری ہے، وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور اس کے علاوہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے تلاوت سے پہلے کی جائے، اپنے بدن پر بھی خوشبو لگائی جائے. اس جگہ پر قرآن رکھا گیا ہے جائے، ہو سکے قرآن کریم کی بات کے اوپر بھی خوشبو لگا اور اس نہایت اہتمام کے ساتھ یہ تصور ہوئے کہ میری گندی زبان، میرے گندے ہاتھ، میرے گندا بدن، میں سب گندگی اس کا وجود اللہ نے عطا کیا اور مجھے اس کے لیے قبول کیا. میں پاک ہستی کا پاک کلام ادھر حسینہ ہو، میرا دل اس طرف متوجہ ہو کہ طرف اور قرآن کریم کے بن جائے. یہ قرآن کریم کے ادب کا اور جو ہے قرآن کریم کے لحاظ کرنے کے تعلق سے چند باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے آداب ہیں جس کو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. وقت کے تنگ ہونے کے اعتبار سے، تنگی وقت کے پیش نظر مختصراً چند باتیں عرض کی گئی ہیں. تیسرے نمبر پر بات آتی ہے حقوق قرآن. قرآن کریم کو پڑھنے کے حقوق، قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ تو قرآن کریم کے حقوق کو علماء نے اس ترتیب سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی قرآن پر ایمان لائے. ایمان بالقرآن، یہ ایمان لانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ اللہ کا کلام کتابی شکل میں ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود ہے. اللہ رب العزت نے اس کو آسمانوں پر سے، اپنے عرش کے اوپر سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا پر سے زمین پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پیش آئی تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل فرمایا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان رکھا جائے. اور قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے، اس کی تعلیم حاصل کرے، اس کا علم حاصل کرے. اور جس کو تلاوت کرنا نہیں آتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جس کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے. آج ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر چیز کا سیکھنا اور ہر چیز کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. بڑی عمر میں بھی انسان جو ہے کوئی بھی چیز سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن ہم لوگ قرآن کریم کے سیکھنے میں شرماتے ہیں. حالانکہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو سیکھا جائے. ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آدمی کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے. تو قرآن کریم کا پہلا حق کہ قرآن کریم پر ایمان رکھا جائے. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، اور اس طریقے سے سیکھا جائے جس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. اور جب انسان اس کو سیکھ لے اور حاصل کر لے تو اب تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معانی کو سیکھے، اس کے ترجمے کو سیکھے، اس کے مطالب کو سیکھے، اس کی تفسیر کو سیکھے. اگر سیکھ نہیں سکتا ہے تو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اس کو سنے، اور جہاں تک ممکن ہو قرآن معلومات اپنے اندر لینے کی کوشش کرے. یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کو قرآن پر ایمان بھی لے آیا، جب اس نے قرآن کریم کا علم بھی حاصل کر لیا، پڑھنا سیکھ لیا، قرآن کے معانی سیکھ لیے، تو اب تیسرا درجہ آتا ہے تبلیغ، تعلیم. کہ اس نے سیکھ لیا ہے، اب دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور دوسروں تک جو ہے قرآن کا پیغام پہنچائے. اور جہاں جہاں اس سے ممکن ہو سکے، جس وسائل سے ممکن ہو سکے، جس انداز سے ممکن ہو سکے، پیار محبت اور خیر خواہی کے ساتھ امت تک، صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ ساری انسانیت تک قرآن کریم کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کرے. یہ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے.
اور قرآن کریم کا 5واں حق یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم پر عمل کرے، جس پر ایمان لایا ہے، جس کے الفاظ یاد کیے یا پڑھنا سیکھ لیا، جس کو دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا، جس کی تبلیغ شروع کر دی، تو خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور جہاں تک ممکن ہو عمل کرتا رہے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکے۔ بہرحال یہ آج کے عنوان کا خلاصہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر کیا فضیلت ہے۔ تو بتایا گیا کہ قرآن کریم کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، قرآن پڑھنے پر قرآن کی سفارش حاصل ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے اوپر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور رمضان کے مہینے میں 70 نیکیاں ملتی ہے، قرآن کریم پڑھنے پر اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور جو بندہ قرآن کریم کو نہیں پڑھتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بھی آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کا پڑھنا باعث اجر ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت سے ہونا، یہ بہت بڑی وعید کا باعث ہے۔ اور خصوصاً جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ کیا جاتا ہے، یاد کر لیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو تلاوت سے بہت زیادہ مشغولیت رکھنی چاہیے، شغف رکھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے قرآن دیا اور سب وعیدیں ہیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کے آداب تھے، آداب کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کی عظمت دل سے کی جائے، ظاہر میں بھی ادب کرنا ہے لیکن اصل دل میں ہے کہ دل میں قرآن کی عظمت ہمارے اندر ہے، میں کتنا نیچ ہوں اس کے باوجود میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ دل میں تصور اور خیال استحضار ہونا چاہیے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو اچھی جگہ، صاف ستھری جگہ، اونچی جگہ رکھا جائے، اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، اس کے پیج اور کاغذات کو دبانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ رکھی جائے، بلکہ اپنے ہاتھ کو صاف ستھرا رکھ کے اسی کے ذریعے سے قرآن کو پکڑے۔ اور قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو جزدان میں سفید کپڑے کا ایک غلاف بنا کر کے اس کے اندر محفوظ رکھا جائے، خالی اوقات میں اس کو کھلا نہ رکھا جائے تاکہ گرد و غبار آلود نہ ہو جائے، بلکہ اس کو پیک کر کے اس طرح رکھا جائے جیسے ہم اپنے قیمتی سامان کو چھپا چھپا کر لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کریم کو سیکھا جائے، الفاظ کو سیکھا جائے، معانی کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں جس کو قرآن کریم کے ساتھ بہت مناسبت ہے، ہمیں خصوصی طور پر قرآن کریم کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کا شوق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مبارک مجالس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے کو جاری کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دنیا آخرت کا عطا فرمائے۔ اور اس تعلق سے نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کے تعلق سے جو تھوڑی بہت پریشانیاں درمیان میں لاحق ہوتی ہے، اس تعلق سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور جن حضرات نے بھی بات سنی ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے، رمضان کی برکات سے نبی کی امت کو مالا مال فرمائے، تراویح اور روزے کی اللہ تعالی ہمیں حلاوت نصیب فرمائے، سجدوں کا سرور نصیب فرمائے۔ اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک گھڑیوں میں اللہ سے خوب مانگنے رونی اور گڑ گڑانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر جو مصیبت آئی ہے انسانیت پر اللہ اس کو دور فرمائے، اور جتنے بھی ادارے، مدارس، مساجد اور اسکول قائم ہیں، اللہ ان سب کے چلنے چلانے کی شکلیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہم قاری صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ کل حضرت مولانا ضمیر ندوی صاحب کا ماہ رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف اس عنوان پر خطاب ہوگا، اس لیے سبھی حضرات وقت پر جڑنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.